السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نہ خیر و خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا کی قبولیت۔ تو کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دعا جو ہے نا وہ مانگنا کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے تو جو ہے نا ہمیں تو بن مانگے سب کچھ مل رہا ہے، ہم تو اللہ سے خواہش کرتے ہیں تو وہ جی ایسے مطلب دل میں خواہش کرتے ہیں وہ آگے آ جاتی ہے، تو وہ ولی اولا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کی خواہشات اللہ تعالیٰ فوراً ہی نا پوری کر دیتا ہے۔ ویسے تو میں یہ نہیں کہتی کہ ولی اولا صرف ہوتے ہیں، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ دعا مانگنا ایک نہ کسی مطلب دعا مانگنے کی توفیق ہی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، آپ یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ کو نا انسان کا اپنے آگے گڑ گڑانا، اللہ کے حضور جب ہم گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اس سے نا بچے کی طرح بلک بلک کے اگر اپنی کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو وہ جو ہماری ادا ہے نا وہ اللہ کو بڑی بھاتی ہے۔ آپ یقین کریں اللہ اس وقت نا بڑا ہی خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کے آگے ایک بچے کی مانند اپنی من پسند چیز کہہ لیں، انسان کہہ لیں، خواہش کہہ لیں، اس کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، تو اللہ کو وہ چیز بڑی بھاتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہتا ہے کس طرح میرا بندہ جو ہے نا وہ میرے سے نا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے نا گڑ گڑا رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ ماں ہم سے پیار کرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جب ماں میں بچے کو آگے روتا پیٹتا دیکھتی ہے، ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ کہتی ہے لے پھاڑ اپنی پسند چیز لے لے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں نا دعا جو ہے نا اس کے بھی نا اسٹیپ ہوتے ہیں، جیسے کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ اس کے حق میں صحیح رہیں گی، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہم کرتے نا اپنی خواہش کی ضد کرتے کرتے تو ہم اللہ سے نا پھول کا گلدستہ اللہ میں پکڑا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ضد کرتے کرتے اللہ سے نا صرف ایک پھول کے ساتھ کانٹے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مثال آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی، سنی ہوگی، بڑی کامن ہے۔ تو اسی طرح نا کچھ اسی طرح ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نا مطلب دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ضد دیکھ کے، ہماری خواہش دیکھ کے کبھی کبھی ہمیں نا وہ جو ہے نا وہ مطلب دعا قبول کر دیتے ہیں ہمارے حق میں، حالانکہ اللہ میں گلدستہ دینے کا سوچ رہا ہوتا ہے، ہم پھول مانگے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم دعائیں ایسی مانگتے ہیں جس سے جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ وہ پھر ان دعاؤں کو ہمارے پاس مطلب کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، تو ان دعاؤں کو اللہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم آخرت میں جائیں گے تو اس کا اللہ میں بہترین اجر دے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری اس دعا کے بدلے اللہ نے قبول کر لی تھی، یہ دعا ہم نے مانگی تو اللہ نے قبول نہیں کی اور اس کے بدلے میں اجر مل رہا ہے، اور یہ دعا مانگی تھی تو یہ بڑی غلط دعا ہم نے مانگ لی تھی لیکن اللہ نے ہماری چاہت دے کہ ہم اس کو قبول کر کے تو یہ ہم نے اپنے لیے مسئلے مسائل پیدا کر لیتے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو مطلب ہر دعا ہمارے دل سے، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا جو ہم مانگتے سچے دل سے اللہ سے، وہ اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہوتی ہے ہمارے ڈیٹا میں، ہمارے کھاتے میں، ہمارے رجسٹر میں، اور جب وہاں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہر دعا پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجر دیا تھا اور اجر دیا ہے۔ ویسے تو ہم ظاہر بات ہے دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں بھی اپنی خواہشات تکمیل کے لیے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، اور اس دنیا میں بھی ہمیں اپنی دعاؤں کی جو ہے نا دیکھیں گے کہ ہم نے جو نہیں قبول ہوئی تھی ان کی کتنی فضیلت ہے، اور ہم جب وہ دیکھیں گے نا فضیلت جو ہم نے جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو ہم کہیں گے کاش ہم تو دعا مانگتے ہی نا دنیا میں کسی بھی چیز کی، لیکن ظاہر بات ہے انسان ہے، انسانوں کی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں تو اس کے آگے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ تو بس کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ صرف اور صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے آپ نے صرف اس کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوشش کرنی اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ خود سوچیں، آپ کسی بادشاہ ہے اس کے نام گھر پہ جاتے ہیں، آپ ایک دفعہ مانگتے ہیں، دو دفعہ مانگتے ہیں، تین دفعہ مانگتے ہیں، چوتھی دفعہ بادشاہ پہ کہا کہ میرے پیچھے پہ آ گیا تو بار بار منگن ڈیا ہے۔ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتے ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات تو پھر اللہ کی ذات ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس سے آپ مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، وہ عطا کرتا رہے گا، چھوٹے ہونے سے لے کے چلنے سے لے کے آپ کو قبر میں اترنے تک وہ آپ کو عطا کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ تو بس آپ نے نا ایک کام کرنا ہے کہ جب اللہ سے مانگنا ہے نا تو انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، اور ساتھ میں بے شک اللہ سے یہ بھی فرما دیں کہ کہہ دیں آپ کہ اللہ تعالیٰ میں جو دعا مانگ رہا ہوں نا اگر یہ تیری رضا میں راضی جو ہے نا، اگر تو اپنی
میں جو تیرے سے دعا مانگ رہا ہوں اس کو تو قبول فرما لے اور مجھے اپنی رضا میں راضی کر لے، تو پھر دیکھے گا اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان اپنی دعا کی قبول کے ساتھ ساتھ میری رضا بھی مانگ رہا ہے، اور بس اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی آپ کوشش کریں تو اپنی زندگی کی تمام مشکلات ایسے 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 چٹکیاں بجاتے حل ہو جائیں گی۔ تو اور نہ دعا کا اگر ہم کسی کو کہتے بھی ہیں نا تو کوئی ہمارے لیے کر بھی دیتا ہے، ظاہری بات میں نہیں کہتی کہ دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہوتے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا اچھے برے دونوں لوگوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جو ہے نا جو درد جو تکلیف جو ہم برداشت کر رہے ہیں اور پھر ہم اس کے پیش نظر جو دعا مانگتے ہیں وہ بہت جلد قبول کی جاتی ہے اللہ کی درگاہ میں۔ تو لیکن یہ کہ جیسے اب ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم اپنی فرینڈ کو کہیں یا تم میری بڑی فرینڈ قریبی ہو یا چلو مجھے درد ہو رہی ہے، میں اپنی ماں کو کہتی ہوں امی مجھے درد ہو رہی ہے میرے پیٹ میں یا سر میں، تو آپ ذرا ہائے ہائے کر دیں، تو وہ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہی ہے۔ تو نا اسی طرح ہی ہوتا ہے، اگر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم ہائے ہائے کرنے کے بجائے اللہ کے آگے دعا ہی مانگ لے تو اللہ ہمیں شفا دے دے گا۔ تو اپنے حق میں تو خود ہی دعا کیجیے تو زیادہ بہترین، اگر کسی کہہ دیں نیک بندے کو اپنے کسی ماؤں کو، جیسے ماں باپ سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہوتا جو ہم سے بے لوث پیار کرے، ان کو بھی کہہ دیں تو قبولیت ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ خود اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں، اللہ کے آگے اپنی عرضیں رکھنا سیکھیں، خود اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن بڑھانا سیکھیں، تو اللہ کے جب نزدیک ہو جائیں گے تو کوئی مشکل بچے گی نہیں اور کوئی تکلیف آنے کا نام ہی نہیں لے گی۔ اور چلیں ٹھیک ہے، بس ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی، ویڈیو لمبی نہیں میں کرنا چاہتی، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا نیکسٹ ٹائم کے لیے کیا ٹاپک ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔